کیا آپ جانتے ہیں طریقہ انسانی میں محبت، چاہت اور رفاقت کے بہت سے قصے رقم ہوئے ہیں، لیکن جب ہم سیرت طیبہ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں محبت کا ایک ایسا پاکیزہ، روشن اور الہامی روپ دکھائی دیتا ہے جو زمینی حدود سے ماورا ہو کر آسمانوں تک جڑ جاتا ہے۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ محض میاں بیوی کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایمان، اعتماد اور دوستی اور قلبی سکون کا ایک ایسا حسن امتیاز تھا جس کی نظیر قیامت تک نہیں مل سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت کم عمری میں ہی شروع ہو گئی۔ مکہ کے آخری ایام اور مدینہ ہجرت کے بعد جب حضرت عائشہ رخصت ہو کر ہجرہ مبارک میں تشریف لائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بچپن اور معصوم مزاج کو انتہائی شفقت کے ساتھ قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی عمر کو ان کی فہم و فراست کے آڑے نہیں آنے دیا، بلکہ ان کی تربیت ایک دوست اور ساتھی کی طرح فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضرت عائشہ کا مقام انتہائی بلند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنے محبت کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنے بدلے تحفے، ہدیے تحفے اس دن بھیجنے کا اہتمام کرتے جب باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کو پیار سے عائش کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے ہاں بھی اس رشتے کو کتنی مقبولیت حاصل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپے عدل اور رحمت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کے لیے انتہائی نرم تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت عائشہ کے دل شکنی نہیں کی۔ ایک دفعہ حبشی لوگ مسجد نبوی میں اپنی نیزوں کو کرتب کر دکھا رہے تھے تو حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے پیچھے چھپ کر وہ تماشا دیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک وہیں کھڑے رہے اور انہیں دیکھتے رہنے کی اجازت دی، یہاں تک کہ خود حضرت عائشہ کا دل بھر گیا۔ اسی طرح ایک سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی اور حضرت عائشہ نے دوڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا دیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ سبحان اللہ! زندگی ہمیشہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک ایسا انتہائی گٹھن اور آزمائش کا وقت بھی آیا جب منافقین نے ان پر تہمت لگائی۔ مدینہ میں ایک ماہ تک اس بات کا چرچا رہا۔ حضرت عائشہ شدید بیمار ہو گئیں اور غم سے ڈال تھی۔ اس نازک ترین وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صبر دیکھنے کے قابل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کے غصے یا جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ وحی کا انتظار کیا۔ جب سورۃ النور کی آیات نازل ہوئی جن میں حضرت عائشہ کی برات کا اعلان آسمان سے کیا گیا تو پورا مدینہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی پاک دامنی کتنی عزیز تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اس رشتے پر کتنا پختہ تھا۔ یہ اس بات کی محبت معراج تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں بھی یہی خواہش ظاہر کی کہ مجھے عائشہ کے حجرے میں رکھا جائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری لمحات حضرت عائشہ کی گود میں گزرے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں اللہ نے میرا اور آپ کا لعاب دہن کا ایک کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی ہوا اور آپ کو وہیں دفن کیا گیا۔ یہ دستانیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ گھر کی آبادی محبت کا استحکام اور رشتوں کی خوبصورتی باہمی احترام، برداشت اور ایک دوسرے کے ساتھ خلوص پر منحصر ہے۔
حضرت عائشہ پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کے ساتھ زندہ رہیں اور امت کی سب سے بڑی محدثہ اور معلمہ بنی. سبحان اللہ.